ایسی ہیں جن کا وبال آدمی آخرت سے پہلے اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے. یعنی 3 گناہ انسان کی ایسی ہے کہ قیامت میں تو سزا ہوگی، لیکن قیامت سے پہلے انسان کو وبال کی سزا جو ہے دنیا میں دیکھنی پڑے گی. وہ کیا کیا ہے؟ لوگوں کا ناحق جو ہے حق ماننا، لوگوں کا حق ماننا، اس کا وبال تو آخرت میں حقوق الناس ہے. یہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بخشتا. حقوق العباد کے سلسلے میں اگر پروردگار ہماری کوتاہیاں اور اللہ تعالیٰ اس کو شاید ہو سکتا ہے بخش دے، لیکن حقوق الناس ہے یہ، حقوق الناس اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا. تو لوگوں کا حق ماننے والے شخص کو جو ہے قیامت سے پہلے اس کی سزا دنیا میں ملے گی. اور دوسرا شخص ہے قطع رحمی کرنے والا. اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کریں، آپ کی طرف سے دوسرے رشتہ دار قطع رحمی کریں، تو ہمیں جو ہے ہماری طرف سے اس کو چھوڑنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ہم جو ہے اس کو برقرار رکھیں، صلہ رحمی کو ہم برقرار رکھیں. تو لہٰذا قطع رحمی کرنے والے شخص کو اس دنیا میں ہی وہ سزا اسی دنیا میں ہی ملے گی. اور تیسری قسم کے لوگ، یعنی کل کے درس میں آپ کو بیان کیا تھا، جھوٹا انسان، جھوٹی قسم کھانا، یعنی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں ہی ملے گی. یعنی قطع رحمی اور جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے کل بیان کیا تھا کہ اس کی عمر میں جو ہے کمی ہوتا ہے. چند چیزیں جو بیان کی اس میں سے ایک قطع رحمی اور جھوٹی قسم کھانے والے جو ہے اس کی عمر جو ہے عمر میں کمی ہوگی، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر اضافہ ہوتا ہے. واقعات بھی کل بیان کیا اور تفصیلی گفتگو بھی کل ہم نے بیان کی. اور اسی طرح امام محمد باقر سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں مولا میں نے اپنے والد سے سنی ہے، یعنی امام محمد باقر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ان سے بات نہ کرنا، اور ان کو اپنا ہمسفر نہ بنانا. 5 قسم کے لوگوں کو میں نے عرض کیا، یعنی 5 امام نے عرض کیا بابا جان وہ کون لوگ ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہ کرنا. وہ کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا؟ وہ شراب کے معنی میں ہوتا ہے. شراب کے معنی، شراب جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جیسے کوئی میدان ہو یا پھر آپ روڈ میں چل رہے ہیں اور ابھی اس ٹائم پہ دوپہر کے ٹائم پہ تیز دھوپ ہو تو دور آپ جو ہے ایسا محسوس کرتا ہے کہ پانی ہے. اگر کوئی جٹیل میدان ہو، کوئی ریگستان ہو، پہلے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا. آج کل کے دور میں اللہ کا شکر ہے یہ دور بہت آسانیاں ہمارے لیے فراہم کیا ہے، ورنہ پہلے جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کے لیے پانی کا پیش آتا تھا. اسی لیے وضو کے احکامات میں اور غسل کے احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پانی کم ہو تو پھر آپ تیمم کریں. اس دور میں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کے پاس پانی کم ہو. یہ اس زمانے میں بہت زیادہ پیش آتا تھا کہ لوگوں کو پانی کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتے تھے لوگوں کو. تو آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے. آج کل کے دور میں انسان کبھی کبھار اپنے گھر سے زیادہ سفر میں انسان بڑا خوش نظر آتا ہے. تو لہٰذا بہت ساری سہولتیں ہیں اس دور میں، اور اسی دور میں پہلے سے اس دور میں صلہ رحمی کرنے کے لیے بھی موقع بہت زیادہ ہیں. پہلے لوگ جو ہے جا کے ملیں اور دور دور جا کے ملنا پڑتا تھا، اور آج کسی نہ کسی بہانے سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ اس کو ایک میسج جو ہے چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر ان کی کوئی تصویر وغیرہ فیس بک وغیرہ پر اگر دیکھیں تو اس کو آپ اپنی فیلنگ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح محبت بڑھتی ہے. تو لہٰذا آپ جانے انجانے میں بھی آپ صلہ رحمی کو اس دور میں باقی رکھ سکتا ہے. تو لہٰذا مولا فرماتے ہیں جھوٹے دوست جو ہے شراب کے مانند ہے، یعنی دور سے جو ہے انسان پیاسا آدمی اسے پانی محسوس کرتا ہے، اور جب قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہے.
آپ نے سنا ہوگا حضرت حاجرہ کے واقعے میں، حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکے کی اس بیابان میں چھوڑ کے چلے گئے، تو 2-3 دن کے بعد ان کے پاس جب پانی ختم ہوئے، حضرت حاجرہ کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ ہے حضرت اسماعیل، اور وہ اس بچے کا تڑپنا نہ دیکھ کر پانی کی تلاش میں جب دور دیکھا تو جب یہی سراب ہے، دور اسے پانی نظر آیا حضرت حاجرہ کو۔ صفا و مروہ پہ جو حاجی ہوتے ہیں 7 مرتبہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، تو وہ ایک طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی ہے، اور ادھر جانے کے بعد اس کو پھر قریب پانی نظر آتا ہے، اور پھر واپس اپنے بچے کا خیال آ کے واپس بچے کی طرف آتی ہے۔ اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کیا۔ تو جھوٹ بولنے والے آدمی جو ہے، یعنی جھوٹا آدمی، جھوٹا دوست قریب کو آپ کے نزدیک دور بنا لیتا ہے۔ کوئی چیز قریب ہو وہ آپ کے نزدیک جھوٹ بول کے اس کو دور بنا لیتا ہے، اور جو دور چیز ہے بعید چیز کو آپ کی نگاہوں میں وہ قریب کر کے پیش کرتا ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹے آدمی کی دوستی اختیار نہ کرو، اسے اپنا ہمسفر نہ بناؤ اور اس سے باتیں نہ کرو۔ اور دوسرے قسم کی لوگ جس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے وہ ہے فاسق سے دوستی نہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ فاسق سے دوستی نہ کرنا، وہ تجھے ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ آپ کو معلوم ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں کنجوس سے دوستی نہ کرنا۔ کنجوس آدمی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب ہمارے اوپر مشکل پڑتا ہے مشکل وقت میں وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ کنجوس آدمی وہ پھر اپنے بچانے کے چکر میں آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اور پھر چوتھے قسم کے لوگ ہیں احمق سے دوستی نہ کرنا۔ احمق سے دوستی نہ کرنا، وہ اپنی طرف سے وہ چاہیں گے کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں، لیکن وہ حماقت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچائے گا۔ اور آخری قسم کے جو لوگ ہیں جس سے مولانا نے منع کیا دوستی نہ کرنے کی، وہ ہے قاطع رحم، یعنی قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہ کرنا۔ کیونکہ مولا فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم میں 3 آیات میں اس شخص کو ملعون پڑھا ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پہ قطع رحمی کرنے والوں کو ملعون کہا ہے۔ تو اسی طرح امام ہے رسول خدا کی ایک حدیث ملتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے آ کے خبر کی کہ جنت جو ہے 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، 1000 سال کی مسافت سے، لیکن 3 قسم کے لوگ ہیں وہ اس جنت کی خوشبو تک سونگھنے سے محروم رہے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا ہے والدین کا نافرمان، والدین کا کوئی نافرمان ہو، اور قاطع رحم ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، اور برا زانی ہو، برا زانی۔ یہ 3 شخص جو ہے قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم امام کی جو وجہ بنی امام شہید ہونے کی، امام کو شہید کرنے کی، اس میں سے ایک یہ بھی قطع رحم، یعنی امام کے بھتیجے تھے حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ہارون رشید نے جو ہے جعفر بن محمد بن اشعث، یہ محمد بن اشعث یعنی غالباً حضرت مسلم علیہ السلام کو گرفتار کرنے آیا تھا 500 سپاہی لے کر کوفے میں، محمد بن اشعث، اور ان کی بہن جو ہے 14 بن اشعث جس نے امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا ہے، اور یہ جعفر بن محمد بن اشعث یہ امام کے چاہنے والے تھے، امام موسیٰ کاظم کے دور میں امام کے چاہنے والے تھے۔ تو یہ جعفر بن محمد بن اشعث کو ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین کی جو ہے تعلیم قرار دیا۔ تعلیم یعنی نگران، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں
तरबियत में जो है उसे मामूर किया। तो हारून रशीद का जो वजीर था यहया को ये लगा कि अब जब ये जो है उनका तरबियत करने वाला मुकर्रर किया जाफर को, तो हारून रशीद के बाद अब उसका बेटा अमीन खिलाफत पे आएगा, तो फिर उस वक्त जो है वो उसी को ही अपना वजीर करार देगा और मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लिहाजा उसने यहया ने जो है जाफर से ताल्लुकात कायम किया ताकि उसकी राज की बातें जाने और जाकर हारून रशीद को जो है उसके बारे में लगाई बुझाई करें ताकि उसके दिल से वो निकल जाए। लिहाजा उसने उसके साथ ताल्लुकात कायम की, ताल्लुकात बढ़ाए, दोस्ती की। तो उसे मालूम हुआ कि ये जाफर जो है इमाम मूसा काज़िम के दोस्तों में से, इमाम मूसा काज़िम को इमाम मानते हैं। तो उसने जो है आगे हारून रशीद को ये शिकायत कर दी कि वो जो है इमाम को इमामत को मानने वाले हैं। अब इधर उसने एक और काम किया, उसने अपने किसी आदमी से कहा कि आले अबू तालिब में से, अबू तालिब के औलाद में से कोई नादार फकीर, कोई ऐसा शख्स ढूंढो जो तंगदस्त हो, ताकि हम उसे माल दे दें और वो हमें जो है, हमें जो ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं इमाम के बारे में हमें आगाही करें। तो उसके किसी चाहने वाले ने उसे मोहम्मद बिन इस्माइल यानी हज़रत इमाम मूसा काज़िम के भाई के बेटे, इमाम के भतीजे को वो नादान है, हालांकि इमाम खुद उस पर करम नवाजी फरमाते थे, अपने भतीजे पे दिया करते थे, कभी उसकी मदद करते थे। खैर उसने जो है यहया को उस शख्स के बारे में बयान किया। लिहाजा यहया हारून रशीद का जो वजीर था, उसने मदीने में रहते थे मोहम्मद बिन जाफर, उसके यहाँ कुछ तोहफे तहाइफ भेजा और उससे कहा कि अपने जो वहाँ का जो उसके आदमी थे उससे कहा कि मोहम्मद बिन इस्माइल को मेरे पास यानी बगदाद भेजो। लिहाजा जब ये खबर आप और मेरे इमाम को जब मौसूल हुई तो मौला ने उससे कहा कि तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहने लगा मौला अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मकरूर हूँ, अल्लाह मुझे कोई राह निकालेगा मैं अपनी कर्ज अदा कर सकूँ, मैं बगदाद जाऊँगा। तो मौला ने फरमाया, मौला ने उससे कहा मौला ने कि तुम्हारे कर्ज मैं अदा करूँगा और बाकी जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम नहीं जाओ, ये कोई साजिश है। वो नहीं माना, वो अपनी सफ़र से जब रुकने की कोई इम्कान मौला ने नहीं देखा तो मौला ने फरमाया खबरदार वहाँ जाकर तुम मेरे बच्चों को यतीम न करना। और वो जब जाने लगे तो मौला ने उसको 100 दिरहम और 4000 दीनार देकर उसको रवाना किया, वो चले गए। और इधर मौला ने अपने साथियों से, असहाब से कहा ये वहाँ जाकर मेरे खून बहाने में मदद करेगा। तो मौला के चाहने वालों ने मौला से कहा मौला जब आपको मालूम है कि आपके खून बहाने में मदद करेगा, फिर भी आपने जो है इसकी मदद की, इसे दिरहम और दीनार से नवाजा। तो मौला ने फरमाया मैंने अपने आका व अजदाद से सुनी है, रसूल खुदा ने फरमाया है कि रिश्ता जो है एक तरफ से अगर कोई काटे तो दूसरे तरफ से जोड़ा जा सकता है, दूसरे तरफ से उसको जोड़ना चाहिए, लेकिन जो तोड़ने वाला है रिश्ता अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देगा। लिहाजा वो चले गए और जाते ही यहया के पास, यहया के घर में चले गए और यहया को इमाम के बारे में सारी जो है बातें, राज की बातें, हालांकि मौला उसे खुद राज की बातें भी बयान करते थे, क्योंकि खलीफा वक्त जो भी गुजरे हैं उनकी कड़ी नज़र होती थी इमाम के ऊपर ताकि लोग इमाम से न मिलें। लिहाजा जब उसको ये खबर हुआ तो उसने उससे बड़ा चढ़ा के खालिद ने, यहया बिन खालिद ने बड़ा चढ़ा कर हारून रशीद के सामने मौला की शिकायत कर दी और उसको भी पेश किया, मोहम्मद बिन इस्माइल को भी पेश किया। मोहम्मद बिन इस्माइल से जब हारून रशीद ने इस्तफसार किया इमाम के बारे में तो उसने कहा कि इमाम के पास दुनिया के हर जगह से माल जमा होते हैं, यानी खुम्स की शक्ल में, तो इमाम के पास माल जमा होते हैं दुनिया के हर कोने से। तो लिहाजा ये उसके हुकूमत के खिलाफ वर्जी है, इमाम के पास तो माल नहीं आना चाहिए उसके हिसाब से। तो वो कहता है कि
دنیا کے ہر کونے سے امام کے پاس لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں اور امام کو مال دولت لے کے آتے ہیں امام کے پاس۔ ابھی حال ہی میں وہ بیان کرتے ہیں محمد بن اسماعیل ہارون رشید کے دربار میں، ابھی حال ہی میں امام نے ایک زمین خریدی اور اس زمین کی جب قیمت ادا کرنے پہ تو مولانا نے اس کی قیمت ادا کی، تو زمین کے مالک نے وہ جو امام نے سکے ادا کیے تھے وہ سکے لینے سے انکار کیا، یعنی پاکستانی روپیوں میں، اور اس نے کہا کہ وہ سکے لینے سے انکار کیا اور اس نے کوئی اور ملک کے کسی اور ملک کے کرنسی میں امام سے تقاضا کیا اس کرنسی میں مجھے عطا کریں، تو مولانا نے وہ اس ملک کے کرنسی میں اسے جو ہے قیمت ادا کی، یعنی پورے دنیا سے ان کے پاس مال آتے ہیں، یہ ظاہر کرنا۔ تو ہارون رشید نے اسے 2 لاکھ انعام دینے کا اعلان کیا، میں تمہیں 2 لاکھ انعام دیتا ہوں تاکہ تم بغداد میں اپنے لیے ایک گھر خریدو امام کے بھتیجے کے لیے، اور ادھر امام کو قید کیا، جو کہ 14 سال پر امام کی جو قید کی، 14 سال کی قید کے بعد امام کو زہر دے کے امام کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ امام کے جو بھتیجے تھے اس کو وہ اپنے گھر آ کے انتظار کرتے ہیں، اس نے بغداد میں ایک گھر دیکھا، خوبصورت گھر دیکھا، اور اس کی ادائیگی کے لیے جب اس نے اپنے کسی آدمی کو ہارون رشید کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے ہارون رشید سے پیسے لے کر آؤ، وہ 1 دن 2 دن 3 دن وہ لانے میں لگ گئے، تو ادھر وہ انتظار کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی پیٹ میں کچھ درد سے محسوس ہوئی، وہ جب بیت الخلا گئے تو اس کی ساری آنتیں باہر آ گئی، لوگوں کے لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ بچ نہ سکا اور وہ گر گئے، اور اس کا وقت نظر چل رہا تھا، تب وہ آدمی 2 لاکھ لے کے آ گئے اور اس نے کہا کہ یہ لوگ تمہارے 2 لاکھ، تو محمد بن اسماعیل کہنے لگے اب ان پیسوں کو مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں مرنے والا ہوں، یہ کہہ کے وہ مر گئے۔ تو لہٰذا شروع میں بیان کیا تھا کہ قطع رحمی کا جو سزا ہے اس کی سزا اس دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں اپنی طرف سے صلہ رحمی کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں عمر میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور چند فقہی مسائل کل جہاں میں روکا تھا اس سے آگے، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود محمد کل بیان کیا تھا کہ روزہ ان شخص پر واجب نہیں ہے جو اس کے لیے روزہ جو ہے دشوار ہو، مریض ہو، بیمار ہو، قابل توجہ عذر ہو، اس کے پاس ہلکی پھلکی جو بیماری ہے یا تھوڑی بہت اگر مشقت اٹھانی پڑے تو وہ روزہ چھوڑنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ لہٰذا آج اب کچھ ایسے شخص ہیں جن کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے، روزہ رکھنا بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اگر وہ ایسے افراد عادی طریقوں سے جیسے قوت بخش سحری کھانے یا دن میں محنت کم کرنے یا زیادہ آرام کرنے کے ذریعے ضرر اور حد سے زیادہ سختی تحمل کیے بغیر ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح روزہ رکھے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے لیے قابل تحمل روزہ نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے اس طریقے سے روزہ رکھیں کہ دن میں آپ سوتے رہیں یا سخت اگر آپ کام کرتے ہیں وہ کام چھوڑنا پڑے تو آپ جو ہے وہ سخت کام چھوڑیں، اور اسی طرح جو ہے غذا میں اپنی غذا میں طاقت بخش غذا اگر سحری میں کھائیں تو آپ روزہ اگر رکھ سکیں تو اسی طرح روزہ رکھیں اور روزے کو نہ چھوڑیں، اور مختصر معمولی ضرر روزے کو ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا ضرر ہوتے ہوئے بھی انسان کا روزہ رکھنا واجب ہے، اس بنا پر انسان کی مزاج میں کوئی تبدیلی کا باعث ہو۔ عام دنوں سے ظاہر سی بات ہے رمضان میں کچھ طبیعت انسان کی ناسا ہوگی، سر میں درد ہوگا، بدن میں ذوق ہوگی، حرارت بدن میں حرارت تھوڑے سے زیادہ اضافہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں انسان کی روزہ چھوڑنے کے لیے یہ وجہ نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک
इंसान को खुद इल्म हो या इत्मीनान हो कि रोज़ा उसके लिए काबिल तवज्जो ज़रर नहीं रखता। मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरे लिए ये रोज़ा काबिल तवज्जो ज़रर नहीं है, मुझे नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे डॉक्टर कहें कि आपके लिए रोज़ा मुज़िर है, नुकसानदेह, डॉक्टर का ये कहना हो रोज़ा आपके लिए मुज़िर है और आपको इल्म है या आपको इत्मीनान है कि रोज़ा मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ा रखें। और इसी के बरअक्स अगर डॉक्टर आपके लिए कहें कि आपके लिए रोज़ा नुकसानदेह नहीं है और आपको यकीन हो या इल्म हो कि रोज़ा मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के कहने पे रोज़ा नहीं छोड़ सकते। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।